رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے جو مجمع آیا ہوا تھا اس میں کم سے کم 15,000 محدث تھے، 50,000 قاری تھے، 80,000 ناظر قرآن پڑھنے والے تھے۔ ریل، موٹر، کار، ہوائی جہاز کچھ نہیں تھا، اتنی دنیا جنازہ پڑھنے آئی تھی۔ جب وصیت نامہ کھولا گیا، توجہ کرنا، بس یہ بات لکھ کر اگر آج آپ لے گئے تو انشاءاللہ میرا واز کامیاب ہو جائے گا، جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ وصیت نامہ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے ساری زندگی میں، ساری جوانی میں آج تک ایک دل بھی اس کی جماعت کی نماز تو کیا تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ ایسا آدمی میرا جنازہ پڑھائے جس نے جب سے ہوش و حواس سنبھالا ساری زندگی میں اس کی نماز نہیں، جماعت نہ گئی۔ پہلی شرط تو یہ، اور دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں، ساری زندگی میں، بیماری میں، سفر میں، تندرستی میں، کاروبار میں، کسی حال میں بھی اس کی نگاہ غیر عورت پہ کبھی نہ پڑی ہو، غیر محرم عورت پہ اس کی کبھی نہ کوئی آگے آنے کو تیار نہ ہوا، نہ محدثین میں سے، نہ مفتیوں میں سے، نہ قاریوں میں سے، نہ عالموں میں سے، نہ حافظوں میں سے کوئی آگے آنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ سب کو یاد تھا بھی جماعت بھی کبھی نہ کبھی نکل جاتی ہے، تہجد بھی رہ جاتی ہے، اور دوستو سچائی کا زمانہ تھا اس لیے کوئی آگے نہ آیا۔ اگر آج کوئی یہ وصیت نامہ لکھ کر رکھے گا انشاءاللہ بغیر جنازے کے تشریف لے جانا پڑے گا۔ اگر آج کر ایسا وصیت نامہ بھی لکھو گے، ایسا ملا آگے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑے، وہ کہے گا چلو چھوڑو یار، اور یہ اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ تینوں شرطیں بڑی سخت، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شرطیں۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، خلقت خدا کی آئی ہوئی ہے، نہ کسی میں یہ شرطیں پائی جائیں، نہ کوئی جنازہ پڑھائے۔ عصر کی نماز کا وقت جب قریب آیا، ایک آدمی صف میں سے نکل کر آگے آیا، جنازے کے قریب آیا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او خواجہ عید حاصل ہوئی، جاتے جاتے میرا پردہ کیوں کھول گیا؟ آج تک میرے رب کے سوا، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا میں کیسا ہوں، آج تو نے میرا راز کھول دیا، میں سمجھتا ہوں کس کو لکھ کے گئے ہو، کس سے جنازہ پڑھوانا چاہتے ہو، مجھے پتا چل گیا تھا پر میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا۔ او خواجہ مجھے دنیا میں کیوں ذلیل کر دیا؟ اب 2 باتیں ہیں، اگر میں اپنا راز بچاؤں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاؤں میرا راز نہیں بچتا۔ کون ہے آج میرا پردہ بچائے؟ تو نے تو اپنا فائدہ کر لیا، میرا نام لکھ کر چلا گیا، شرطیں میرے بارے میں لکھی ہے، آج کے بعد دنیا مجھے کیا کہے گی؟ ابھی موت نہ جانے کتنا دور ہے، اگر اس کے خلاف ہو گیا میں کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟
صفے بنوائی، جنازہ پڑھا دیا۔ میں تاریخ کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی۔ اب جس نے جنازہ پڑھایا، تم یہ سوچ رہے تھا کتنا بڑا بزرگ ہوگا، خدا جانے پہاڑوں میں رہتا ہوگا، نہیں، اسی وقت میں جب یہ خواجہ کا انتقال ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں، عین اسی وقت کا حکمراں دلی کے تخت پہ بادشاہ کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کی جماعت کی نماز نہ جاتی تھی، کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، کبھی غیر عورت پہ اس کی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ آج غریبوں، مزدوروں اور ملازموں، تم سارا دن بدنیتی سے 100 عورتوں کو تاڑتے ہو۔ اسی وقت میں آواز آئے گی، اقرا کتابک، اور میرے قرآن والوں، میری کلام کے وارثوں اور مبارک ہو لوگوں، تم نے اپنے بچوں کے سینے میں میرا کلام جمع کیا، اپنے سینے میں میرا قرآن جمع کیا، اور تم نے اس کی غیرت کھائی، تم نے میرے قرآن کی بے عزتی نہیں کی، میرا قرآن آگے رکھ کر مانگتے نہ پھرے، میرے قرآن کی تم نے توہین نہ کی، میرے کلام کی عزت کو بچایا۔ اقرا کتابک، جا آج اپنی کتاب کو یعنی میرے کلام کو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دے، ورنہ آج تک پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑ لگا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک ساری جنت تیری۔ بڑی شان ہے اللہ کے کلام کی، اس سے پیار کیا کرو، اس سے محبت کیا کرو۔ جو چیز ذرا عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی دل میں۔ پانی عام ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندیوں میں، نالوں میں، کنووں میں، چشموں میں، جگہ جگہ پانی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، مگر خدا کی قسم جو پیاسا مر رہا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت۔ جسے مرتے وقت پانی کی چلو نصیب نہیں، اس سے جا کے پوچھو پانی کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے فرمایا الا اعتدنا للظالمین احاط بہم سرادقها، تم نے جہنم کی تیاری کی، رات کو جہنم کی تیاری، دن کو جہنم کی تیاری، تم نے انگاروں کی تیاری کی، تم نے عذاب الہی کی تیاری کی، تم نے قہر خدا مندی کی تیاری کی۔ پھر آؤ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی، اتنا سخت قسم کا گرم پانی قرآن کریم میں آتا ہے، جب اس کو پلایا جائے گا اٹڑیاں منہ کی بل باہر آ جائیں گی۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں، مفہوم اور ہے۔ دنیا میں رہ کر کے تھانے دار کا بلاوا آ گیا تو پسینے آ گئے، سول جج کا بلاوا آ گیا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا بلاوا آ گیا تو جان نکلنے لگی۔ اور تم نے کبھی سوچا بھی ہے دربار الہی سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، خدا کا بلاوا، خدا کے دروازے کی صدا اور آواز، لیکن لوگ دکان سے نہیں اٹھتے، کنجریوں کے گانے بند نہیں کرتے۔ خدا بلائے پرواہ کوئی نہیں، تھانے دار بلائے پسینے آ جائے۔ خدا پر ایمان نہیں، خدا پر یقین نہیں، قبر پہ یقین نہیں، جہنم پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں۔ اگر یقین ہو کوئی مرد عورت نماز قضا کر سکتا ہے۔ جتنی جتنی نمازیں ذمہ تھی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی۔ 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے، ایک صحابی نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ یاری والے پیر نے کبھی نماز قضا نہیں کی، اہل بیت نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتے ہیں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، عدالت خداوندی لگ کر ساری کائنات کا حساب و کتاب ختم۔ اللہ پاک جل شانہ جنتیوں کو فرمائیں گے کہ تم نے سردیوں میں اٹھ اٹھ کر وضو کیے، تم بستر چھوڑ کر مسجد کو گئے، تم مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد گئے، تم نے برے لفظ سن لیے پر میرے دربار کی حاضری کو پورا کیا، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، میرے دروازے کی غلامی ہمیشہ کی۔ او جنتیوں آؤ ذرا تھوڑی سی دیر تمہیں تفریح کرائی جائے، آؤ تمہیں جہنم والوں کا حال دکھائیں، دیکھو نافرمانوں کا حال، بدبختوں کا حال دیکھو، میرے قرآن ٹھکرانے والوں کا حال دیکھو، میری اللہ اکبر پہ یقین نہ کرنے والوں کا حال دیکھو۔ جنتی آ گئے، کھڑکی کھول دی جائے گی درمیان میں، جنتی لوگ جب ان کو دیکھیں گے سڑتا ہوا، جلتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا، مسلم شریف کی روایت میں ہے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہنم میں جل جل کر، سوج سوج کر، پھول پھول کر ایک ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین اور نماز قضا ہو جائے، اتنا بڑا دردناک عذاب ملنے والا ہو اور نماز چلی جائے۔ جنتی لوگوں نے جب ان کا برا حال دیکھا، پینے کے لیے پیپ مل رہی ہے، راگ مل رہی ہے، لہو مل رہا پینے کے لیے، سارا جہنم تباہ ہو رہا ہے، سارے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، پہچان ہو گئی یہ سالہ ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ چچا جان ہے، یہ بھائی جان ہے، یہ ہمشیرہ صاحبہ ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، سب کو پہچان لیں گے جنتی لوگ، اور پہچان کر کہیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی لوگ سوال کریں گے دوزخیوں سے، اور جہنمیوں، اور دوزخ میں سڑنے والوں، اور جہنم میں جل جل کر کولے بننے والوں، اور ایک ایک آدمی کا بدن اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو گیا، اور دوزخیوں عن المجرمین، تم نے ایسا کیا ظلم کیا تھا، ایسے کیا جرم کیے تھے، کیا قہر کمایا تھا جو اتنا بڑا عذاب تم نے خریدا، اس تباہی میں پڑے ہو، تم کیا کرتے رہے دنیا میں۔ ما سلککم فی سقر، جلا جلا کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیا، تم تباہ ہو گئے، کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی لوگ کہتے ہیں او ظالموں، او بھائی جان، او چچا جان، او مامو جان، ایسی کیا بدعمالی کی، ایسی کیا بد کرداری کی، ایسا کیا ظلم کیا جو یہ برا حال بنا ہوا ہے۔ پینے کے لیے پانی نہیں، لاکھوں برس گزر گئے پانی پانی کرتے کرتے، قرآن کریم کے 18ویں سپارے میں موجود ہے، جہنمی لوگ رویں گے اور کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، بد نصیبی نے ہمیں گھیرا، بدبختی نے ہمیں مارا، مقدروں نے ہمیں مارا، ہم گمراہی میں مر گئے، گمراہی میں پھنس گئے، برادری کی رسموں نے پھنسا لیا، خاندان نے پھنسا لیا، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے پروردگار کرم فرما، رحم کا معاملہ فرما، بندہ نوازی فرما۔ تفسیریں اٹھا کر کے دیکھو، مفسرین نے لکھا اس آیت کے تحت یہ آیت دوزخی لوگ لاکھوں برس تک پڑھیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ پھر آگے سے یہ نہیں، اگلی آیت میں تو قرآن کی ہے،
کہ چلو یار تم رو رہے ہو مدتوں سے، اب تو تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ اتنی مدت ہزاروں لاکھوں برس چیخو پکار کرنے کے بعد بھی آواز آتی ہے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس نہ کرو، دفع ہو جاؤ، چخے تھیو، کلام نہ کرو۔ وہ رحم کا وقت چلا گیا، وہ کرم کا وقت چلا گیا۔ ظالمو تم نے میرے قرآن پہ یقین نہ کیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہ کیا، اور کالی کملی والے کی زبان پہ تجھے یقین نہ آیا کمیلے، آج رو رہا چخے تھی تیری کوئی گال نہیں سنی وینڈی۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کلام نہ کرو، جاؤ یہاں سے۔ جنتی لوگ سوال کرتے ہیں، رشتہ داروں کو پہچان پہچان کی جنتیوں کو رونا آ گیا، اور تم کیا کرتے رہے؟ کپڑے بڑے اچھے پہنا کرتے تھے، گھر تمہارا بڑا اچھا تھا، کھانا پینا بڑا اچھا تھا، کاروبار بڑا اچھا تھا، اور یہ تو بتاؤ ہوا کیا؟ عن المجرمین، کیا ایسا جرم کیا تھا تم نے؟ تم تو اپنے زمانے کے افسر تھے، تم تو ڈاکٹر تھے، تم تو بڑے بڑے وزیر تھے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے امیر لوگ تھے۔ یتساءلون عن المجرمین، کیا گناہ کیا تم نے؟ کیا قہر کمایا؟ کیا غضب کمایا خدا کا تم نے؟ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کوئی جواب نہیں، دوزخی خود بولیں گے، جہنمی خود بولیں گے، رشتہ دار خود بولیں گے، پہچاننے والوں کو جواب خود دیں گے۔ قالوا، کہنے لگے لم نک من المصلین، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا قہر، سب سے پہلا ظلم ہم نے یہ کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم سوئے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے، اذان ہوتی تھی ہم کنجری، بدکار، بدماش عورتوں کے گانے سنتے رہتے تھے۔ آج لوگ اذان سن کر گانے بند نہیں کرتے، اذان سن کر جوا کھیلنا نہیں ہٹتے، اذان سن کر شراب پینا بند نہیں کرتے، اذان سن کر چرس پینا بند نہیں کرتے، اذان سن کر جھوٹ بولنا بند نہیں کرتے، اذان سن کر دکان کون چھوڑے؟ جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں پہلا جرم، پہلی خطا، پہلا گناہ، سب سے پہلا ظلم، سب سے پہلا قہر ہم نے یہ کمایا۔ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے ہم۔ حاجی نماز نہیں پڑھتے، قرآن حفظ کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ قرآن مجید یاد کر لیں، قرآن کریم پڑھ لیں، پھر اس پر عمل نہ کریں، اس کے خلاف چلیں، اللہ کے قرآن کو بدنام کریں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان کو اس حال میں لایا جائے گا، دونوں پیر نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، منہ میں آگ کی لگام ڈالی ہوئی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والوں اسے نہ بھلاؤ، قرآن کو کنڈ نہ کرو، قرآن کو پیٹھ نہ کرو، قرآن کو بدنام نہ کرو۔ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اقرار کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پرواہ نہیں کرتے، صبح نہیں اٹھتے تھے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو بکواس کرنے بیٹھتے تھے، وی سی آر پہ جو بیٹھتے تھے، ٹیلی ویژن پہ جو بیٹھتے تھے، کون صبح کی نماز پڑھے؟ اور نوجوانوں آج تم کہتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم نہیں قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، قیامت میں اللہ اگر جنت نہیں دے گا جہنم میں پھینک دے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی خدا تمہارا محتاج ہے؟
सारी दुनिया नमाज को तर्क कर दे, एक भी मस्जिद में ना आए, खुदा के दीन का क्या बिगड़ता है? अपनी बर्बादी कर रहा हो, अपनी बर्बादी। हदीस पाक में आता है, इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बेनमाज की क़यामत के दिन बेनमाज को कब्र में रखकर अभी घर वाले वापस घर नहीं पहुंचते कि जमीन इस कदर दबाती है दोनों तरफ से, खब्बी पसली सज्जी तरफ और सज्जी पसली खब्बी तरफ निकल जाती है। जमीन इस कदर दबाती है जोर से। आज औरतें नमाज की परवाह नहीं करती, कहीं कहीं हज करने के बाद परवाह नहीं करती, लोग कहीं कहीं हज करने के बाद नमाज की परवाह नहीं करते, शर्म नहीं आती। कहता है कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। दूसरा जुर्म खुद बताते हैं, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को रोटी का टुकड़ा भी ना दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं उनके यहां से मुसाफिर खाना भी खा जाते हैं, पानी भी पी जाते हैं, लस्सी भी पी जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं, पैसा दिल्ला भी ले जाते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे घर हैं उनके घर से कभी किसी बेवा को, किसी यतीम को, किसी मोहताज और गरीब को, किसी तालिब इल्म को कभी एक रोटी मिली ही नहीं। वो अपने ही जोगे, सिर्फ अपने जोगे, और उन्हें पता नहीं चलता कि अल्लाह तबारक व तआला सबके खाते बराबर कर देता है। वो अपनी जान में होशियार बने हुए हैं कि हम अल्लाह के नाम पे कभी शेर आटा नहीं देंगे, ना दो। किसी गरीब को अगर तुम शेर आटा नहीं दोगे तो 100 रुपए डॉक्टर को दोगे नहीं, 500 रुपए थानेदार को दोगे, आखिर दोगे तो सही ना। मौलाना अशरफ अली थानवी सबका रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमारे यहाँ मदरसे में तालिब इल्मों की तादाद पूरी हो गई जितने हम दाखिल किया करते थे। एक तालिब इल्म बेचारा कहीं बड़ी दूर से आया और उसने कहा कि मुझे मदरसे में दाखिल करो। तो हमने कहा हम जितने का खाने का इंतजाम कर सकते हैं उतने हमारे पास दाखिल हो चुके हैं, अब गुंजाइश नहीं। अब वो बेचारा रो रहा है कि मैं इतनी दूर से चलकर आया, वापस जाऊं, मुझे दाखिला नहीं मिलता। एक आदमी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा था, उसने कहा भी क्यों रो रहा है? कि जी मैं कानपुर से इतनी दूर से तालीम के लिए आया था, दाखिला नहीं मिला। वो कहने लगा मेरी अम्मा फौत हो गई है, 40 दिन मैंने अल्लाह के नाम पे उसके नाम की रोटी देनी है, 40 दिन तो तू मेरे यहाँ खा फिर देखी जाएगी। जब उनके यहाँ भी दिन 1-2 बाकी रह गया, वो फिर दुआ मांगता हुआ सुना कि या अल्लाह वो तो दिन करीब आए। तालिब इल्मों ने मौलाना थानवी को बता दिया कि ऐसे दुआ मांगता है किसी न किसी का नंबर लग जाएगा। न कैसे दुआ ना मांगे जब तुम्हें खुदा ने सारे से तौफीक ही नहीं दी। 53 में मदरसा अरबी कासिमुल उलूम जो कचहरी रोड पे है पुराना मदरसा, में वहां पढ़ता था। तो दरियाओं में बड़ी तुगयानी आई थी उस साल। रात का वक्त है, गर्मी का मौसम है, फर्श पे नीचे गरम गरम फर्श पे, मस्जिद के फर्श पे हम लोग सोए हुए हैं। वो कोटले तोले खामे उधर परे को बड़े मोटे मोटे हाजी अमीर लोग रहते हैं ना, वो चमड़ों वाले बड़े चलते हैं, सांस नहीं आता, बहुत मोटे हैं। तो अब मदरसे में रात को आए, तालिब इल्मों के हाथ पकड़ पकड़ के उठाए। और मुझे भी एक ने उठाया, मैंने कहा आसान हो गई कि नहीं? फिर मैंने कहा क्यों उठाता है? कहता दरिया चनाब टूट गया, उठो कुरान पढ़ो, मुल्तान बचाना है, कुरान पढ़ो। मैं बाजू छुड़ा के लंबा पड़ गया। मैंने कहा वाह बचो तुम पढ़े हम, वाह भाई वाह। तुमने पहले तो कभी किसी तालिब इल्म को मैंने कहा लस्सी का गिलास भी नहीं दिया, आज उठाने आ गए पढ़ो कुरान। काम करता है जब तक सर में डंडा ना लगे। अल्लाह के नाम पे बड़ा मुश्किल है देना। औलाद पे खर्च हो जाएगा, बीवी बच्चों पे खर्च हो जाएगा, रिश्तेदारों पे खर्च हो जाएगा, नाक के लिए खर्च हो जाएगा। तो जहन्नमी लोग इकरार कर रहे हैं। मैं मांगता नहीं कुछ, कभी तुम सोच रहे हो कि आज तो ऐसी बात कर रहा है मुतालबा करेगा, नहीं, बल्कि खुद इकरार करते हैं दोज़खी लोग, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हमने कभी किसी गरीब को, किसी मोहताज को अल्लाह के नाम पर कुछ दिया कोई नहीं। तीसरा गुनाह, वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन,
خود اقرار کرتے ہیں ہم تو دین کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرتے تھے، ہمیں قبر پہ یقین نہ تھا، ہمیں حشر پہ یقین نہ تھا، ہمیں عدالت خداوندی پہ یقین نہ تھا، سچ پوچھو ہمیں اپنی موت کا بھی یقین نہ تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، خود قرآن میں اقرار کرتے ہیں، اور جنتیوں اور دون جنت میں رہنے والوں، ہم نے بھی تمہیں پہچان لیا، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اور جنتیوں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، سچ پوچھو جو عذاب بھگت رہے ہیں دوزخ والا، کبھی اس پہ بھی یقین نہ آیا۔ ہمارا تو دل کہتا تھا مولوی ایسے بکواس کرتے ہیں، یہ کون سے قبر میں سے واپس آئے ہیں، کوئی جھوٹ بولتا، ہمیں یقین ہی نہیں آتا تھا، نہ قبر پہ یقین تھا، نہ جہنم پہ یقین تھا، نہ اللہ کی عدالت پہ یقین تھا، نہ جنت پہ یقین تھا، ہمیں تو تھا ہی نہیں، سارا کچھ ہم نے دنیا ہی میں سمجھا ہوا تھا۔ اور جنتی کہنے لگے اب کیا حال ہے، کہنے لگے حتی اتانا الیقین، اب تو جتنا ہمیں یقین ہے اتنا تمہیں بھی نہیں ہوگا، اب تو بڑا یقین ہے، لیکن اب رونے سے کیا بنتا ہے، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب رونے سے کیا بنے، اب اقرار اور یقین سے بنتا کچھ نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس نماز کو ہم ہلکا کام سمجھتے ہیں، آگے پیچھے کا کام سمجھتے ہیں، وہ اتنا نازک ترین کام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کو اللہ کی عدالت میں سور کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور یوں آتا ہے کتابوں میں کہ یہ دنیا والا خنزیر بھی وہاں موجود ہوگا، مگر اس کو حکم ہوگا کنت ترابا، مٹی ہو جاؤ۔ ادھر مٹی بن رہے ہوں گے، ادھر کہیں گے الہی ہم تو مٹی بن رہے ہیں، یہ ہماری شکلوں والے کون کھڑے ہیں، یہ ہماری صورت والے کون آ گئے؟ جواب ملے گا تمہیں تو میں نے خنزیر بنایا تھا، یہ بے نماز ہو کر خنزیر بن گئے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ ان کو یقین نہ آیا۔ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے میرے نور کو سجدہ کرو۔ اللہ پاک ایک نور چمکائیں گے، ایک تجلی ڈالیں گے، ساری دنیا سجدے میں گر پڑے گی، ساری دنیا اللہ کے نور کو دیکھ کر، تجلیات خداوندی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گی، مگر بے نماز بھی جھکنا چاہیں گے، ہم بھی سجدے میں گر پڑیں۔ آواز آتی ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، بے نماز بھی چاہیں گے ہم بھی جھک جائیں، قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے، الگ پہچان ہو جائے گی، یہ ہے خداوند کریم کے قانون کے باغی، یہ ہے پنج وقتہ نماز اور اذان کے باغی۔ کوئی ایک جگہ حکم چھوڑی ہے، جا بجا قرآن کریم بھرا پڑا ہے، پھر اس کو صحیح پڑھنا، پھر اس کے لیے سیکھنا، پھر اس کے لیے کوشش کرنا، وضو صحیح کرنا، نماز کے ارکان کو صحیح صحیح ادا کرنا، یہ نہایت ضروری ہے تاکہ نماز کے اندر جان پڑے، نماز کے اندر روح پیدا ہو، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو۔ ہر چیز کے اندر ایک لذت ہے، ایک مٹھاس ہے، ایک حلاوت ہے، ایک لطف ہے، ایک اس کے اندر کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک مزہ ہے، جب تک وہ نہ آئے پھر نماز کائے کی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہیں، اولیاء کرام کے سردار ہیں، ولی نہیں ولیوں کے سردار ہیں۔ مجدد صاحب کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرید نے پوچھا حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی، حضرت جنت میں بھی نماز ہوگی؟ حضرت نے بھی جواب نہیں دیا۔ ایک مولانا عبد الواحد صاحب تھے لاہور کے، انہوں نے جواب دیا بھائی جنت میں نماز نہیں، جنت میں نماز کی جزا ملے گی، نماز کا بدلہ ملے گا، نماز کا انعام ملے گا۔
ایک مرید نے سوال کیا، دوسرے مرید نے جواب دے دیا۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا ذرا توجہ کرو، فرمایا اس ولیوں کے ولی نے کہ بھئی جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا، جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا۔ مجھے اگر اللہ نے اختیار دیا اور مجھ سے پوچھا، اجازت ملی، میں تو وہاں بھی نماز ہی پڑھتا رہوں گا، اپنے رب کے در پہ سجدے کرتا ہی رہوں گا۔ ہم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں نا کہ جنت میں روزہ نہیں، نماز نہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ جائے گی بابا۔ ہاں مگر جن کو پڑ گئی نا چکھی، جن کو لذت پڑ گئی، جن کو مزہ پڑ گیا، وہ ایک سجدے کے مقابلے میں پوری دنیا ان کو دے دو، وہ اس پہ تھوکتے بھی نہیں۔ ایک ایک اللہ والا ایسا دنیا میں آیا، ایک سجدہ نہ کر 1 کروڑ روپیہ لے لے، وہ کہتا ساری دنیا کے چاندی پہ، ساری دنیا کے سونے پہ، ساری دنیا کے ہیرے اور جواہرات پہ میں تھوکنا گوارا کروں گا، اللہ کے دروازے پہ ایک سجدہ چھوڑنا میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ کہنے سننے کی بات نہیں، یہ چکھنے کی بات ہے۔ جس کو مزہ پڑ گیا نا اسی کو پتہ چلتا ہے۔ اور مجنوں سے بادشاہ نے کہا، مجنوں سے، وہ کہنے لگا بدبخت اگر عشق بھی کرنا تھا کسی ٹھکانے سے تو کرتا، یہ تو بالکل کالی، شکل بھی اچھی نہیں، تو مرتا ہی پھرتا رات دن۔ ہائے ہائے مجنوں نے کیا بات کہی۔ مجنوں کہنے لگا گفت خاموش چوں تو مجنوں نیستی، گفت خاموش کیوں تو مجنوں نیستی، چشم من را بردگر را نیستی۔ بادشاہ تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ کر کہا ہے نا، لیلا کو میری آنکھ سے دیکھ پھر میں دیکھوں تو کیا کہتا ہے، میری آنکھ سے دیکھ۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں آگے سے نکل گیا، سلام پھیر کچھ نے کہا شرم نہیں آئی، بڑا بدتمیز ہے تو۔ کیوں نے کہا کیوں؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے نکل گیا۔ مجنوں کہنے لگا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، دوبارہ نماز لوٹا جا کے۔ اس نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا ایک عورت کے عشق میں تو مجھے نظر نہیں آیا، رب کی نماز پڑھتے ہوئے تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ تو رب کی نماز پڑھ رہا تھا مجھے کیسے دیکھ لیا؟ چل دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ وہ نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ آج ہمارے پلے پڑ کیا رہا ہے؟ رات دن سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں، حدیث پاک سنتے ہیں، اللہ اللہ کے سنتے ہیں، چاروں طرف سے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، لیکن پرنالہ وہیں پڑھ رہا جہاں پڑھنا چاہیے تھا۔ اس سے کیا بنے گا؟ قرآن کہتا فما لہم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ۔ قرآن کہتا ہے بے نماز کی جہنم میں چیختے چلاتے چنڈھاڑتے گدھے کی آواز بن جائے گی۔ اللہ کی ذات پر اگر یقین ہو تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہوں؟ مسجدیں ہزاروں بن رہی ہیں، لاکھوں مسجد بن رہی ہے، نمازی ہے نہیں، پرواہ نہیں کرتے لوگ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس قدر دین متین کی حفاظت کی، ایک ایک نماز کی اتنی پہرہ داری کی، اتنی حفاظت کی، اس قدر اس کے لیے قربانیاں دی، بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے بھی پڑھی، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتال ہے، کفار سے مقابلہ ہے، صحابہ کرام اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور بلکہ جماعت کی پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت پڑھ کر جماعت چلی گئی میدان جہاد میں، اور وہاں سے ایک قوم آئی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر وہ چلے گئے، پھر اور چلے گئے، پھر اور آ گئے، سینہ پلٹ گیا، تلواریں چل گئی، گردنیں کاٹ دی یا اپنی کٹوا دی۔ خدا کہتا ہے میرے نبی کے غلاموں میں اب بھی تمہیں نماز میں شمار کر رہا ہوں۔ کیسی ان کی نماز تھی، کیسی ان کی اللہ اللہ تھی، کس قدر ان کی نماز میں روح تھی، کس قدر ان کی نماز میں جان تھی، اور وہ نماز اگر رہ جاتی انہیں دنیا ساری بری لگتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی دنیا ان کی۔
अच्छा भला आदमी आजकल दीनदार तबका भी नमाज की परवाह नहीं करता, बड़ा अफसोस लगता है। फरमाया वक़ीमुस्सलात तरफ़यिल नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल। नमाज बुराइयों को दूर करती है आदमी से। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज आदमी को बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है, बशर्ते कि नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ा जाए। इमाम जब अल्लाहु अकबर कहता है, अब हमें तो पता नहीं ना, रुकू में मिल गए रकात मिल गई, पीछे से आके मिल गए रकात मिल गई, देर से शामिल हो गए रकात मिल गई, अत्तहियात में शामिल हो गए जमात समझो मिल गई। तुम्हें क्या मालूम है कि जब इमाम अल्लाहु अकबर कहता है उसके साथ लाखों फरिश्ते अल्लाहु अकबर कहते हैं, लाखों फरिश्ते अल्लाहु अकबर कहते हैं। तकबीर ऊला जब होती है, एक बुजुर्ग के वाकयात में लिखा है कि एक दिन जमात से रह गए तो अपनी नमाज को जो कज़ा भी नहीं हुई थी 27 दफा पढ़ी, उसे लौटा लौटा कर 27 मरतबा उस नमाज को पढ़ा। जब 27 मरतबा पढ़ चुके तो गैब से आवाज आई कि वो फरिश्तों की आमीन तो लाओ, वो फरिश्तों वाली अल्लाह अकबर तो लाओ, वो जो फरिश्तों ने तुम्हारी साथ अल्लाह अकबर कही थी वो कहां से आएगी। खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों को नमाज के लिए कहते फिरते हैं। यानी कोई थाने में की तरफ बुलाता है, कोई तहसील की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई कचहरी की तरफ बुलाने के लिए निकलता है, कोई सोने की तरफ बुला रहा है, कोई चांदी की तरफ बुला रहा है, कोई खेत की तरफ बुलाता है और कोई कहीं बुलाता है। खुदा की कसम ये तबलीग वाले कितने खुश नसीब लोग हैं, ये अल्लाह के घर की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलाते हैं। हदीस पाक में आता है अगर तेरी कोशिश और तेरी मेहनत से एक आदमी नमाजी बन गया, बहुत मुमकिन है कि तेरी निजात के लिए काफी हो जाए। एक आदमी तेरी मेहनत से, तेरी लगन से, तेरे सोजो गुदार से, तेरे पैसा खर्च करने से एक आदमी अगर सही मानों में सजदा करने वाला बन गया, बहुत मुमकिन है कि रब ताला इसी पर तेरी निजात फरमा दे। फिर एक चलता फिरता मदरसा, जिसने अपनी नमाज सही करनी हो वो घर रह के नहीं होगी। इन लोगों के साथ शामिल हो जाओ, जनाजे की दुआएं भी सिखाएंगे, नमाज भी सही करा देंगे, दुरूद पाक भी सही करा देंगे, जनाजे की दुआएं भी सही हो जाएंगी। इंशाअल्लाह दीन भी मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, दो जहान में अच्छी तरह से अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे जब इन लोगों के साथ चलकर दीन के लिए मेहनत होगी। हमारे यहां ये चीज बेकदरी है। वो एक आदमी की मिसाल के तौर पर एक बात सुनाऊं। एक आदमी था, उसने कहीं तबलीग वालों का बयान सुना, चिल्ला लिखवाया, तो घर बीवी से आके कहने लगा मैं तो कल चिल्ले पे जा रहा हूं, चिल्ले के लिए निकल रहा हूं कल मैं तो। गुस्से में आई बीवी, कहने लगी मुझे भी कल जहर दे के जाना और इन बच्चों को भी जहर दे के मार के जाना। तुम एक चिल्ले पे क्यों जाओ, तुम सदा वहीं रहो, हमें मार जाओ, हम कहां से खाएं, क्या होगा, ये होगा। तूफान मचा दिया बीवी ने। वो आदमी था सियाना, फिर मस्जिद में गया और कुछ देर के बाद फिर आ गया और कहने लगा कमली तू शोर कर रही है, इस जमात में एक आदमी ऐसा आया हुआ है, वो यूं कहता है कि अगर तू एक चिल्ला लगा दे मैं तुझे सऊदिया का वीजा दिलवा दूंगा, सऊदी अरब का तुझे वीजा दिलवा दूंगा, खूब कमाई होगी, शर्त ये पहले चिल्ला लगा। जब बीवी को ये बात बताई ना उसने, कहने लगे अल्लाह मालिक है, मेरा भी बच्चों का भी, मेरा जेवर भी बेचना है तो बेच ले, जरूर चला जा और पीछे का फिक्र ना करियो, इसी वक्त जा, कल नहीं आज ही चला जा, सऊदिया का वीजा जरूर ले ले। अल्लाह के नाम पर चिल्ला लगाना था तो जहर मांग रही थी, बच्चों को भी जहर दिलवा रही थी, और जब सऊदिया के वीजा की खबर पड़ी तड़प उठी, नो कहा मेरा जेवर भी बेच दे और फिक्र ही ना करियो, मैं अल्लाह के नाम पे तेरे बच्चों को संभाले बैठी हूं। अंदाजा लगाया कहां
ہم لوگوں کا دماغ ہے. عورتوں کی بھی سوچ دیکھو، مردوں کی بھی سوچ دیکھو. کسی سے رشتہ مانگو نا، او لڑکا لائق نہیں ہے، کام کا نہیں ہے. اور کسی سے رشتہ کرو، ہمارا لڑکا لیبیا میں ہے، سعودیہ میں ہے، اگلے سال آنے والا ہے. لگا جی بالکل، چاہے 10 سال میں آ جائے لڑکی تمہاری ہو گئی، چنا بھی آئے لڑکی تمہاری ہو گئی. پیسے کا ذہن، دولت کا ذہن، کہاں قبروں میں لے کے جائیں گے اس دولت کو. اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. سونے چاندی کی چمک چمک بس دیکھنے کی بات ہے. اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. اور قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا. حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانا کرنا شروع کر دیا. اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا. جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانا گند کر کر کے بھرتی، اوپر کانوں تک بھرتی. اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بنی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ آپ گھبرائے نا. عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو. نبی کی وہ ہے نا جو یوں کرتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے. عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں. ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں. نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے. عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں. اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا. پرانا پپا تھا نا، ہٹا ہی نہیں. چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کہ اب تو بڑھ گئی، اب تو جانے دو. کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا. کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا. اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی. کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی. انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا؟ یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ. انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا، وہ خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے. پڑ گئی قوم. وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے. پڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اماں کے لیے لے کے آؤں گا. تو خدا جو ہوا. یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم. اللہ پاک نے آواز دی، کیوں میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں. کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو؟ دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں. یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی. آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی بات نہیں آئے. چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ. کیوں بھائی؟
وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑخانی کرتے ہیں، تو کہتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں، انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان لوگوں ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے، اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جا جا کے لے عذاب جو سالاتا، ہم نہیں ڈرتے۔ عورتیں چھیڑخانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے۔ ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے، بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی بعد نہ آئی، کہنے لگی بیٹا نوح شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا؟ ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ، وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا، اور خدا تو وہ ہے، آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا، خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا۔ نوح علیہ السلام کا لخت جگر پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا، میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں، فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا۔ بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے، آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا، آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سلام میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، او میرے بیٹے غلط خیال تیرا، پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم،
آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب غوطے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا. اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی. اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے. اور اندازہ تو لگاؤ، جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے. یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا؟ معافی تو مانگی. آواز لگائی ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی. او زمین و آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا. یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا ہے. میرے اللہ، تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے. یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں. ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. آواز آتی ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک. یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے. یہ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا. میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے. آواز آئی نوح زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہے، تیرے عمل اور ہے. یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا. میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے. تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا. اللہ پاک نے فرمایا او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا. فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک
من الجاہلین. میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا، نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا. ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے. آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا. اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے. فوراً اللہ کا نبی ڈرا، پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین. میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا. تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما. قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر. اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا. تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دیتے. اللہ. یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے. یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے. یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے. اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے.